جا سن کنسو محبت نال آکھو نا سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم ويطهركم تطهيرا وعلى أصحابه الراشدين الكاملين إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند پڑھیے صلاة محبت نال پڑھو صلاة وسلام بڑی دیر ہو گیا میں دیکھ رہا مجمع جڑا ہے نا بچارے اگلے ہی تھوڑے جے بولن تو بولن پچھلے نہیں بولے محبت نال پڑھو الصلاۃ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی بولو دونوں عالم کا دولا جڑے اللہ بھی نہیں بولے محبت نال پڑھو دونوں اور حضرت امام اہل سنت کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور
نبی جیسا کوئی اور نبی اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا. پھر محبت نال پڑھو اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے سب سے بالا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے سب سے اولا ہمارا نبی. بعد از حمد و صلات نہایتی واجب الاحترام محترم سامعین و حضرات، محترم طلباء کرام اور اس محفل کے بانی حضرت مولانا جناب محمد گلباز قادری صاحب، اور آج مجھے پتہ چلا کہ یہاں شادی کی محفل ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی جن صاحب کی شادی ہے شادی خانہ آبادی فرمائے. اچھا بیٹی کی شادی ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں یہ شادی خانہ آبادی فرمائے، اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمائے، اور خصوصاً میرا اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر قبول و منظور عطا فرمائے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھ کر دور دراز سے آنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے. ستفترق امتی علی 73 فرقہ. فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے والدین آقا آپ پہ قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ 73 فرقے ہوں گے، جنتی کتنے ہیں؟ فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اے میرے آقا جنتی کتنے ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ 72 فرقے اپنے برے عقائد و نظریات کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے جائیں گے. ایک فرقہ جو ہے جو اپنے عقائد اور نظریات درست ہونے کی وجہ سے جنت کے اندر جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اے میرے آقا اس فرقے کی کوئی نشانی بھی ہے جو جنت کے اندر جائے گا؟ اے میرے آقا اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ وہ صحابہ، اے صحابہ وہ جو جماعت جنت کے اندر جائے گی اس کی نشانی سن لو. حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ و صحابی، اے میرے صحابہ جس گروہ کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی جنتی جماعت ہے. اور امام محمد بن محمد غزالی نے جو بات ذکر کی ہے نا وہ گلباز صاحب بڑی کمال کی ہے. امام محمد بن محمد غزالی ذکر کرتے ہیں حضور نے فرمایا اے لوگوں وہ جو جماعت 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ جو جنت کے اندر جائے گا وہ کوئی اور فرقہ نہیں، وہ اہل سنت و جماعت. فرمایا کہ وہ کوئی اور فرقہ نہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں. اور امام فخر الدین رازی کی بات کریں تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کرتے ہیں اے لوگوں وہ جو جماعت جنت کے اندر جائے گی وہ اہل سنت ہے. لیکن اہل سنت تو آج آپ کو پتا ہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کی شکلوں والے لوگ اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں. اہل سنت کی نشانی بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانی کون سی ہے؟ لکھتے ہیں کہ لوگوں جو جماعت کثرت سے حضور کی ذات پہ درود پڑے وہی اہل سنت و جماعت ہے. محبت علاقوں سبحان اللہ.
اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھنا یہ اتنی متبرک عبادت ہے کہ کوئی کام بھی اگر ریاکاری کی نیت سے کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد فرما دیتا ہے، لیکن درود پاک واحد وہ عبادت ہے اگر ریاکاری کے ساتھ کی جائے رب پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بنی اسرائیل کا ایک بڑا گناہگار شخص القول البدی کے حوالے سے ذکر کیا گیا، فرمایا کہ بڑا گناہگار شخص ہے، اتنا گناہگار کہ بنی اسرائیل اس کی گناہوں سے نفرت کرتی ہے۔ ایک شخص ہے، پوری کی پوری بنی اسرائیل اس ایک شخص سے نفرت کرتی ہے، اتنی نفرت کرتی ہے کہ ہر شخص اس ایک شخص کو ہر حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، شب و روز گزرتے چلے گئے، ایک وقت آیا جب روح کف عنصری سے پرواز کی، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس ایک گناہگار سمجھ کر اس کی میت کو دفنانا، غسل دینا پسند نہ کیا۔ ان لوگوں نے اس کی میت کو اٹھایا، آبادی سے دور لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار شخص ہے، ہمارے اوپر جو عذابات آتے تھے وہ اس ایک شخص کی وجہ سے آتے تھے۔ انہوں نے اس کی میت کو اٹھایا، آبادی سے دور لے کر جاتے ہیں، گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ ادھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی میت کو گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینکا، ادھر اللہ رب العزت کو اپنے بندے پہ پیار آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ میرے بندوں نے میرے بندے کو گناہگار سمجھ کر گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا ہے، اے موسیٰ جاؤ اب اس بندے کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھاؤ، اس کو آبادی میں لے کر آؤ، اس کو غسل بھی دیا جائے، اس کو کفن بھی دیا جائے اور اس کو اس کے بعد دفن کیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جمع کرتے ہیں، جب بنی اسرائیل کافی تعداد کے اندر جمع ہو جاتی ہے، اس بنی اسرائیل کو لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے وہ کہنے لگے، اے موسیٰ یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس نے پوری زندگی گناہوں کی دلدل کے اندر گزاری ہے، اے موسیٰ اس نے تو پوری زندگی گناہ کیے ہیں، آخر اس کی کون سی نیکی ایسی ہے کہ جس نیکی کی وجہ سے اس کو اتنا بلند مقام دیا جا رہا ہے، اے موسیٰ اس کی کون سی نیکی ایسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونے سے قبل جو اپنے بندوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں پہلے اللہ رب العزت کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں، سب نے اس کی میت کو اٹھایا، آبادی میں لے کر آتے ہیں، اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن اور دفنایا دیا جاتا ہے۔ جب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں، اے کائنات کے پیدا کرنے والے، اے خالق کائنات، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، پوری کی پوری بنی اسرائیل اس کے خلاف گواہیاں دے رہی ہے کہ اس شخص نے پوری کی پوری زندگی گناہوں کی دلدل کے اندر گزاری ہے، مالک آخر وجہ کیا ہے، کون سی نیکی ایسی ہے کہ جس نیکی کی وجہ سے اس کو اتنا بلند مقام دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ یہ جو شخص ہے بنی اسرائیل اس کو گناہوں کی وجہ سے حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن یہ شخص ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اس نے محبت کے ساتھ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے تورات کو کھولا، تورات کو پڑھتا گیا، جب پڑھتے پڑھتے جب نام محمد آیا اس نے محبت کے ساتھ میرے نبی کے نام کو چوما، میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا۔ اے موسیٰ مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ، غوث کتب ابدال کلندر سب انہیں کے محتاج،
میں نے اس کا نکاح جنت کے اندر 70 حوروں سے کر دیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ لوگوں بنی اسرائیل کا وہ گناہگار سے گناہگار تر آدمی وہ ہمارے نبی کا ادب و احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھے، رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر محمد عربی کا غلام اگر آقا پر محبت سے درود پڑھے گا، رب اسے کتنا بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادہ، اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ محبت اللہ کو سبحان اللہ، محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ ذکر الانبیاء عبادہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ، اور حضور فرماتے ہیں کہ صالحین کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر علی عبادہ، فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا نزول ہوا۔ اگر ان انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے تو انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ یہ انبیاء کے سردار کا ذکر کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کے اوپر نازل ہونے والا قرآن حضور کی شان کو بیان کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کی، مالک تو نے میرا ذکر میرے لیے بلند کیا، بتا تو صحیح میرا ذکر کتنا بلند کیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک میرا ذکر تو نے بلند کتنا کیا ہے، میری صفات کی آخر معاملات کتنے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ رب سے فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا محمد قد جعلتک ذکرک من ذکری، فرمایا کہ اے محبوب میں نے تیرا ذکر گویا کہ اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب تیرا ذکر اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ فمن ذکرک ذکرنی، اب جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا، جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شان کتنی عطا فرمائی۔ اگر کسی سے پوچھا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان کہاں عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا عارف گھڑی کو نہیں کہا پڑھا آپ نے، کہتا ہے اسی قرآن نہیں پڑھا، عارف گھڑیاں کی دکھ پڑھ لیں۔ کیا لگا اسی قرآن نہیں پڑھا، عارف گھڑی کو کہاں سے پڑھیں گے۔ میں نے کہا عارف گھڑی کہتے ہیں شدہ مدہ زیرہ زبیرہ شان تیری بچ آیا، او آمالوں کا خبر نہ کائے، تے خاصا رمیزاں پایا، اے قدر نبی دا او اے کی جاننے، اے
کمینے او قدر نبی دا جانن والے سو گے وچ مدینے او قدر پانی دا او مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی او قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی تجھے شان مصطفیٰ نظر نہیں آئی؟ کہنے لگا شان مصطفیٰ نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا تجھے شان مصطفیٰ سمجھ نہیں آ سکتی؟ کہنے لگا شان مصطفیٰ آخر سمجھ کیوں نہیں آ سکتی؟ میں نے کہا شان مصطفیٰ سمجھنے کے لیے پہلے 4 یار کی محبت دل میں بٹھا، پھر تجھے پورے کا پورا قرآن شان مصطفیٰ نظر آئے۔ میں نے کہا تجھے شان مصطفیٰ نظر نہیں آئی؟ کہنے لگا شان مصطفیٰ نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن اٹھاؤ، اللہ کا قرآن اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن پورے کا پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میں نے کہا اٹھاؤ، اللہ کا قرآن اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے محبوب جہاں پر تمہاری مرضی ہوگی ہم قبلے کا اسی طرح پھیر کے رکھ دیں گے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میں نے کہا تجھے شان مصطفیٰ نظر نہیں آئی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض وہ ہیں کہ جن کے ہم نے درجات کو بلند کیا ہے، بعض وہ ہیں کہ جن سے ہم نے کلام کیا ہے۔ اے محبوب یہ وہ عظیم محبوب ہے کہ جن سے اللہ رب العزت نے جن کے درجات کو بھی بلند کیا ہے، جن سے کلام عرش پر بلا کر کیا گیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن تجھے شان مصطفیٰ نظر نہیں آئی؟ کہنے لگا شان مصطفیٰ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا تجھے شان مصطفیٰ آنا قرآن پڑھ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں ہم نے کائنات کے اندر تمہیں اپنا محبوب دے کر مومنین پر احسان کر دیا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، امت پہ احسان کا ذکر نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، امت پہ احسان کا ذکر نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو بھیجا، امت پہ احسان کا ذکر نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، امت پہ احسان کا ذکر نہ کیا۔ لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا کی، جب باری آتی ہے والضحیٰ کے چہرے والے کی، جب باری آتی ہے الم نشرح لک صدرک کے سینے والے کی، جب باری آتی ہے والضحیٰ کے چہرے والے کی، جب باری آتی ہے واللیل کی زلفوں والے کی، جب باری آتی ہے الم نشرح لک صدرک کے سینے والے کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں ہم نے مومنین کے اوپر اپنا محبوب دے کر مومنین کے اوپر احسان کر دیا ہے۔ میں نے کہا تجھے شان مصطفیٰ نظر نہیں آئی؟ میں نے کہا آؤ اللہ کا قرآن پڑھو فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں نے کہا تجھے شان مصطفیٰ نظر نہیں آئی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ میں نے کہا شان مصطفیٰ نظر نہیں آئی؟ کہنے لگا تجھے شان مصطفیٰ سناؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ میں نے کہا تجھے شان مصطفیٰ نظر نہیں آئی؟ میں نے کہا اللہ رب العزت نے کسی نبی کو 1 علاقوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، کسی نبی کو 2 علاقوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، کسی کو 10 علاقوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا کی، جب باری آتی ہے صدیق اکبر کے آقا کی، جب باری آتی ہے عمر فاروق کے آقا کی، جب باری آتی ہے امام حضرت حسن و حسین کے نانا جان کی، جب باری آتی ہے حضرت عثمان غنی کے آقا کی، جب باری آتی ہے مولا علی کے آقا کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے
میرے آقا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دو، مجھے اللہ رب العزت نے ایک دو علاقوں کی طرف نہیں بلکہ تمام چیزوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم رفع رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، لوگوں کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ پورے کا پورا قرآن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کے اندر بیان کیا ہے۔ شدہ مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نکائی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ نبی کریم رفع رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پورے کا پورا قرآن بیان کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں تو صحابہ کرام نے پوری زندگی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخص ہیں کہ جن کو بڑی تکلیف دی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس صحابی کا ذکر کریں حضور کی زندگی کو اٹھائیں۔ آج مجھے ایک شخص نے میسج کیا کہ نبی کریم رفع رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد مصطفیٰ ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آج کافی دیر وہ بیچارہ لگا رہا لیکن میں نے اس کو جواب نہیں دیا، اس وجہ سے جواب نہیں دیا کہ میں نے کہا، دل میں سوچا کہ وہ بدبخت اس قابل ہی نہیں ہے کہ رب کے محبوب کا ذکر کرے، وہ بدبخت اس قابل ہی نہیں ہے کہ حضور کے محبوب کا ذکر کریں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی عرشوں پر کر رہا ہے۔ میں اور آپ اپنے نبی کے ذکر کے محتاج ہیں، ہمارے نبی کا ذکر ہمارا محتاج۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو نہیں بنایا تھا اپنے محبوب کا ذکر پھر بھی کیا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان ہے۔ بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی جو محبت ہے وہ ہر کسی کے سینے کے اندر ڈالتا ہی نہیں ہے، وہ مخلوق میں سے دلوں کو چنتا ہے، پھر چن چن کے اپنے محبوب کی محبت کو دلوں میں رکھتا ہے، چن چن کے اپنے محبوب کی محبت کو دلوں کے اندر رکھتا ہے۔ نبی کریم رفع رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر دیکھنی ہو تو جن لوگوں نے حضور سے محبت کی ہے ان میں سب سے پہلی ہستی اگر آپ انسانوں کے اندر لیں تو وہ عظیم صحابہ ہیں کہ جن سے جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاسوس بن کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی جاسوس ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور سے محبت کیسی کرتے ہیں۔ حضور جب وضو فرماتے ہیں وہ وضو کا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے، جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں صحابہ کرام سروں کو نیچے کر لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے سروں کے اوپر پرندے تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر میں اور آپ ملاحظہ فرمائیں، اصل میں خود یہ سوچ رہا ہوں کہ محفل مغرب بعد کی جا رہی ہے کہ عشاء کے بعد کی ہے، 10:30 ہو چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ سب نے بھی صبح کام کے لیے جانا ہے، مجھے بھی یہ سوچ اور فکر ہے کہ آپ نے بھی کام کے لیے جانا ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دیر اور بیان کیا جائے، لیکن اگر آپ کے دل کی بات کی جائے تو آپ کہیں گے رضی اللہ کرے رباسی کر جاؤں، یہی گل ہے۔ ہاں تھوڑی جڑی خاموشی ہے یہی ثابت کر رہی ہے کہ کیونکہ بندہ صبح جب مزدوری کے لیے جاتا ہے تو ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مہربانی کرو مولوی صاحب اللہ کرے تسی ختم کرو تو اسی چاول کھاواں تو جلاں کر۔ ہاں ایک گل تو ہونی ہے نا، پھر آخر بس ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک آخری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ نبی کریم رفع رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، لوگوں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھائیں۔ میری آواز آ رہی ہے تساں؟ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھائیں۔ حب نبیکم، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑا خوبصورت کلام کیا، فرمایا کہ اولاد کو والدین سے محبت ہوتی ہے، والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، محبت سکھانے سے مراد یہ ہے کہ جب میرا اور آپ کا بچہ چلنا شروع ہو تو اس کو بتائیں کہ ہمارے آقا ایسے چلا کرتے تھے۔ جب ہمارا بچہ پانی پینا شروع ہو تو اس کو بتائیں کہ ہمارے آقا 3 سانسوں کے اندر پانی پیا کرتے تھے، بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے، پانی دیکھ کر پانی پینا سنت مبارکہ ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس طرح پانی پینا سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ کا بچہ کھانا شروع ہو تو اس کو بتائیں کہ ایسے میرے آقا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتنے علمیہ تے اے وے
کہ جب والدین کو نہیں آتا کھانا کھانا تو اولاد کو خاک سکھائیں گے؟ اے میرے بھائی یہ وقت ہے، میلاد کے اندر آتے ہیں ہم تو کچھ غور و فکر کریں۔ میں اور آپ اپنے نبی کی محبت کتنی سکھاتے ہیں؟ جمعہ کا دن ہونا ہے تو سب تو آخر آسی جانے ہیں، تو جیسے امام صاحب سلام پھیرنے تو سب تو پہلے آسی نکلے ہونے ہیں۔ یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے بھائی۔ میلاد مصطفیٰ کے اندر آنے والے میرے بھائی، یہ ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ میلاد مصطفیٰ مولوی صاحب شاید بہت بڑا بیان کرتا پتہ نہیں کی کرتا ناتا حسن، بھائی یہ سوچ و فکر اپنے اندر پیدا کریں، ہم اپنے نبی کی محبت سکھائیں اپنے بچوں کو۔ حضور نے فرمایا وَحُبَّ أَهْلِ الْبَيْتِ، فرمایا کہ اہل بیت، میری اہل بیت کی محبت بھی سکھائیں اپنے بچوں کو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت سکھائیں اپنے بچوں کو۔ اور تیسرا فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت بھی اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج ہمیں اور آپ کو جس کے بچے ہیں اس کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ سکول نہ جائے تو والدہ پریشانی ہونی ہے، اگر سکول نہیں ٹیوشن نہ جاوے پھر بھی پریشانی ہے، سکول اگر پورے یونیفارم کے ساتھ نہ جائے پھر بھی والدین کو پریشانی۔ پھر اگر آپ انصاف کی نگاہ سے دیکھیں، میں بھی مدرسے کے اندر پڑھاتا ہوں، ہم سکول کے اندر بچے آپ کے جاتے ہیں جی سکول کے اندر، یہ سارا علاقہ ہی میرے خیال سکول پہ سکول جاتے ہیں جی آپ کے بچے، میرے خیال ہی بولنا ہی کوئی نہیں، کوئی ایک قبرستان ہی تو نہیں بیان کر رہا میں کدھر۔ بھائی آپ کے بچے سکول جاتے ہیں، تیار ہو کے جانا نہیں ہے، صبح اٹھے تو بسترے تو چلو سکول چکرا کم ہے، تیار ہو کے جانے بھائی جی، اس کو ناشتہ بھی کرانے ہو پینڈ بھی، وہ جڑی بیچارہ بچہ یقین کرو پا بھی نہیں سکنا پھر بھی چھک کے نہیں ہے چار تو ذرا اسی قابل ہے تو ذرا چھکنا ذرا ایسا، ہاں پاویں وہ بیچارہ پھس پھوس کے آوے وچ وڑ صحیح، اچھا اس کو پھسا کے اتو سی ٹائی پا کے ہر شے کس کس کے اتو رون بجنا ذرا سکول چکرا کے ذرا، وہ بچہ تیار ہو کے سکول جا رہا ہے تو ابا حضور اور اسے گڈی بٹھا رہے ہیں، موٹر سائیکل تے چھوڑ کے آ رہے ہیں، اساں خرچی بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے ہمارا بچہ مدرسے اور مسجد کیسے جاتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ میں مدرسے مسجد پڑھانا یقین کرو جی بچہ نہیں ناک میں بگنی ہونی ہے، قاعدے بھی پھٹے ٹوٹے تو اس طرح جس طرح کہ آخر بندہ پینچر قسم نے، یقین کرو بچے ناک بھی بگری ہونی ہے، بال ادھر گئے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں معیار، ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زنی سے نہیں۔ یہ بات نہیں ہے میرے بھائی کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور مسلمان ذلیل ہو گئے ہیں، فرمایا یہ بات نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تو مال و دولت ہے، پھر مسلمان ذلیل کیوں ہوئے؟ فرمایا کہ مسلمان ذلیل اس وجہ سے ہوئے کہ اپنے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا، اپنے مصطفیٰ کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بھائی ہمارا معیار الگ ہے، ہمارا مولوی اگر کوئی اسکول بچہ فیس کی نصیب ڈاکٹر ٹیوشن والا فیس کی نصیب پائے جو ٹھیک ہے، تو مولوی اگر پیسے دیو 500 روپیہ دین بیچنے ہو جی تساں، دین بیچنے ہو، مولوی پیسے منگنا نا، نکاح پڑھا سن تو مولوی 5000 روپیہ مولوی صاحب منگ کے، مولوی پیسے کی کر سن پائے جی مولویوں نے بھی پیٹ ہونے، اے وے کنو سن کنو مولویوں نے پیٹ ہونے، مولویوں نے بچے ہونے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی، میلاد کی محفل کے اندر آئے ہیں، آپ میں سے کسی بندے نے کبھی کوئی ٹیسٹ کروایا، ٹیسٹ شوگر ٹیسٹ ہو گیا جی، مختلف طرح نے ٹیسٹ کسی زندگی کرائے ہیں کسی ایکسرے وغیرہ کروانے رہنے ہو؟ ایک میرا مشورہ ہے، یقیناً لگاتار محفلیں جاری ہیں ماشاءاللہ، فیض بھی عام ہے، ایک ٹیسٹ اپنی زندگی چور کروا کرو مرنے تو قبل۔ کدے امام صاحب کو جاؤ نا، امام صاحب کیا ہو امام صاحب میں زندگی بڑے بڑے ٹیسٹ کرائیں لیکن یہ ٹیسٹ فری نے، بالکل فری ٹیسٹ مفتی، آج پتہ چلے نا گردے نا فری علاج ہو رہا ہے، تو میرے خیال ہے جس کی بیچارے کدے زندگی نہیں ہوئی ہو نا وہ بھی آگے جی بہت درد ہونا ہے جی، میں مرا لگانا جی بہت درد ہونا ہے۔ اچھا آپ اس طرح کریں، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، یہ میرا ایک مشورہ ہے آپ کو میرے بھائی، مرنے سے قبل کبھی اپنی نماز کا ٹیسٹ بھی کروائیں۔ امام صاحب میں نے پوری زندگی گزاری ہے، 75 سال 60 سال 50 سال، امام صاحب سنو تو صحیح ہے نا، میں نماز بھی صحیح پڑھنا کہ کوئی نہ، میرا قرآن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعض قاری ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر خود لعنت کرتا ہے۔ آسی آگنے پاس خیر ہے جی آسان کام میں وضو کر کے مسلح تے کھڑا ہو جانا، بھائی وضو کر کے مسلح پہ آپ رزق کی تلاش کے اندر در بدر جاتے ہیں، نماز کی فکر کریں، قبر و حشر کے اندر اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ اگر پوچھا جائے یقین کرو اگر 50 بیٹھا پہ نا گلباز صاحب معذرت نہ، اگر میں کسی کی آنا دعائے قنوت سنا اکثر مولوی جی اے جی گل نہ کریں،
میں اکثر 6 کلمے ترجمے نال سناؤ یار مولوی جی، مولویوں نے کام من بھائی کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا بھی آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے اندر آنے والوں اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تو میں کسی نوجوان نے موبائل ہی نہیں چیک کیتا ہے، یہ میرے طلباء بیٹھے ہیں بیچارے آخنے اسا موبائل، اگر میں نوجوانوں نے موبائل چیک کرو نا یقین کرو تو لگ لو جاوے تو سان کہ یہ اپنے والدین کی کچھ باتیں میں بھی یقین کرو کافی لیٹ ہو گیا لیکن میں سنا 3-4 منٹ اور کنسا زیادہ نہیں کننا سنو ذرا میرا موبائل چیک کر کے آ جاؤ گے آ جاؤ ٹھیک ہے تسی میرے ملاقات کرنی ہے لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ توجہ سے سماعت کیجئے کہ میرے بھائی وہ بات یہ ہے ہم اولاد کو ایک مدرسے ہی نہ آسو کو ایک بندہ ہے نا بندہ آیا تو آنا جی میرا بچہ جڑا ہے نا بے شرم تے بے حیا ہو گیا ہے میں کہا جی میں بچہ نال ہی بیٹھا سی اس دن میں جی بیٹا جی آپ جائیں تھوڑا سا وزٹ کریں اس نے والدین میں بلایا میں جی اس نے وجہ کی بھی آنا جی بچہ فلمیں دیکھنا ہے ڈرامے دیکھنا ہے سارا کچھ کرنا ہے میں کہا کار اندر کیبل لگی ہے آنا جی کیبل تے لگی ہے جی میں کیبل کس لوائی بچے لوائی یا تساں لوائی آنا میں لوائی میں بچے کو موبائل ہے وے آنا موبائل تے آوے میں موبائل لے کے دیتا تو اسی ہے یہ بچے خود لیتا ہے آنا موبائل تے میں لے کے دیتا ہے میں نے کہا جب ساری باتیں آپ نے خود بچے کو لے کر دی ہیں اس میں بچے کا قصور بھی ہے آپ کا قصور بھی ہے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے جو والدین بیٹھے ہیں اپنے بچے کے اوپر غور و فکر کریں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے اور جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے اے میرے بھائی آج تم کسی کی عزت کو محفوظ رہنے دو کسی ماں بیٹی بہن کی عزت کو محفوظ رہنے دو اللہ رب العزت تمہاری ماں بہن اور بیوی کی عزت کو محفوظ رکھے گا آج لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھو آج لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رہنے دو کل تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اے صبح نے ٹائم اگر چک کر کے لیا نا اسی نماز دوران انہاں بھی جو کتنے بندے آنے تھے پھر تسی بہتر جاننے تو میں بھی بہتر جاننا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حضور کی محبت کے اندر شب و روز گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے